ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ صحابی نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی کا ہے تو کیا ہوا؟ کیا یہودی میں جان نہیں ہوتی ہے؟ وہ مسلمان نہیں نہ صحیح، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میرے بھائی، میرے نبی کا یہ عمل یہ بتا رہے نا کہ آپ انسانیت کا احترام کریں۔ بحیثیت انسان وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، بلا تفریق رنگ و نسل، وہ اللہ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے، سب سے معظم ہے، مکرم ہے، وہ محترم ہے، قابل تعظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو تخلیقاً پیدائشی طور پر ہی مکرم بنایا ہے، ہم نے اس کے سر پہ تاج کرامت سجایا ہے، اس کو عزت بخشی ہے۔ اور یہ عزت کسی الیکشن اور کسی سلیکشن سے نہیں، بلکہ یہ عزت انسان کو انسان کے بنانے والے خود رب نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے اس شاہکار کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس دھرتی پر آپ دیگر مخلوقات کو دیکھیں، کوئی جو ہے زمین پہ گھسٹ کے چلتا ہے، کوئی رینگتا ہے۔ آپ تمام مخلوق کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، ہر ایک مخلوق اس کا سر جھکا ہوا ہے، سب کے قد چھوٹے اور پست ہیں، مگر اللہ نے انسان کو کھڑا قد عطا کیا ہے تاکہ اس کا سر اونچا رہے۔ مشیت چاہتی ہے، قدرت چاہتی ہے کہ میرے بنائے ہوئے اس شاہکار کا سر ہمیشہ اونچا رہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے انسان کا سر ہمیشہ اونچا رہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، مگر جب آپ کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں تو یہ قدرت کے خلاف کتنی بڑی بغاوت کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو کتنی بڑی بغاوت کرتے ہیں آپ قدرت کے ساتھ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب مفہوم حدیث ہے کہ جب تمہیں کسی میرے بنائے ہوئے انسان کے اندر کوئی عیب نظر آئے، کوئی نقص نظر آئے نا، تو تم اس کے عیبوں کو ڈھانپ لو، اس کے کمیوں کو چھپا دو، اس کے عیبوں کو تم چھپا لو، بدلے میں کل تم قیامت کے دن آنا نا، میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا، میں تمہیں سرخروئی نصیب فرما دوں گا۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ آج ہمیں آپ کو کٹے ہوئے ٹماٹر میں اللہ نظر آ جاتا ہے لکھا ہوا، جلی روٹیوں میں اللہ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے، جو ہے چرندوں پرندوں اور پھر کیا ہے ذرے ذرے اور پتے پتے میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے، مگر اللہ کے بنائے ہوئے اس سب سے بڑے شاہکار، اللہ کی اس خوبصورت مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، اس انسان کے اندر ہمیں اللہ نظر نہیں آتا۔ جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن۔ اس کا ایک معنی تو وہ ہے جو عام طور پر علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مگر حضور غوث پاک سر الاسرار میں لکھتے ہیں کہ یہاں جو حدیث پاک میں دو مومن استعمال ہوا ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، یہاں پر دو مومن استعمال ہوا ہے۔ اگر دونوں لفظ مومن سے بندے مومن مراد لیا جائے تب تو معنی وہی ہے جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ بندے مومن کا آئینہ ہے، مگر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہاں ایک پہلے والے مومن سے مراد بندے مومن ہے اور دوسرے والے لفظ مومن سے مراد اللہ کریم ہے۔ اللہ کا یہ نام ہے، صفاتی نام ہے مومن، قرآن میں آیا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ تو یہ لفظ مومن جو ہے نا، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو پہلے والے مومن سے مراد بندے مومن، دوسرے والے مومن سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اب اس طور پر اگر دیکھیں تو حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے مومن یہ اللہ کا آئینہ ہے، بندے مومن یہ خدا کا مظہر ہے، اس کے دل میں اللہ بستا ہے، اس کا قلب یہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کی جلوہ گاہ ہے۔ اس طور پر آپ دیکھیں کہ مومن کتنا عظیم ہو جاتا ہے، اس کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ مومن تمہارے عزت کا مستحق ہے۔
ہر انسان تمہارے احترام کا مستحق ہے۔ خدا کے واسطے کسی کو گالیاں نہ دیں۔ آپ جب کسی کو گالیاں دیتے ہیں نا تو آپ اس کو گالی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، دراصل قدرت کے ایک عظیم شاہکار کو آپ گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ خدا کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت مخلوق میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق کردہ سب سے عظیم جو ہے کاریگری میں آپ عیب نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے اندر عیب نہ نکالیں، آپ کسی کے اندر جو ہے کمیاں نہ نکالیں، آپ کسی کو برا نہ کہیں، آپ کسی پہ طنز نہ کریں، آپ کسی کو رسوا نہ کریں۔ یہ قدرت کے خلاف بغاوت ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بنایا ہوا انسان عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، لہٰذا آپ انسانوں کو عزت دیں، انسانیت کا احترام کریں، بحیثیت انسان آپ ایک انسان کا احترام کریں۔